اکبر الحمدللہ یہ پڑھتے جائیے آپ، بھولیے مت یہاں کی دنیا کی رنگ ریلیوں کو دیکھ کر کے اللہ کے ذکر کو مت بھول جائیے، دنیا کی رنگ ریلیاں دیکھ کر کے۔ تو صحابہ جب قرآن گنگنانے لگے تو قرآن سننے کے بعد عجیب سا ان کو معلوم ہوا عبدالعزیٰ کو، اور ان سے رہا نہیں گیا۔ کیا ایمان تھا ان کا، صحابہ کرام کے پاس جا کر کہنے لگے ہم کو اسلام میں انٹری کروا دو۔ کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا اسلام کا۔ اب سنیے، ان کا باپ دنیا میں موجود نہیں تھا، ان کی ماں زندہ تھی اور یہ چچا کی کفالت میں تھے، مطلب چچا ان کی دیکھ بھال کرتا تھا، عبدالعزیٰ کی چچا دیکھ بھال کرتا تھا۔ تو مسلمان ہو جانے کے بعد اب یہ سوچنے لگا کہ دنیا بیکار ہے، دنیا بیکار ہے، اب یہ قرآن جن کے پاس آیا ہے، جن کے پاس نازل ہوا ہے قرآن، میں ان کے پاس جاؤں گا، اس کا مطلب نبی اکرم کے پاس میں جاؤں گا۔ ان کے دل کی خواہش یہ ہو گئی کہ میں نبی کے پاس جاؤں گا۔ چچا سے آ کر کہنے لگے چچا کا کیا ہوا بیٹا؟ کہا چچا میں نے اسلام قبول کیا۔ کہا اسلام قبول کر لیا تم نے، مجھ سے پرمیشن کیوں نہیں لی؟ کہا آپ سے پرمیشن لوں گا میں؟ کہا مجھ سے پرمیشن لینی چاہیے تم کو۔ کہا کیوں پرمیشن لوں گا؟ کہا بارے کھاتے میرے گھر میں ہو، پیتے میرے گھر میں ہو، کپڑا میرا دیا ہوا پہنتے ہو، سوتے میرے گھر میں ہو، اور تم کہتے ہو کہ پرمیشن نہیں لوں گا؟ اچھا تم نے اسلام تو قبول کر لیا، اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا چچا میں نبی سے جاؤں گا ملاقات کرنے کے لیے چچا۔ کہا اچھا بہت دور کا سپنا دیکھا ہے تم نے، ایک تو اسلام قبول کر لیا، اب نبی سے جائے گا ملاقات کرنے؟ نہیں جانے ہوگا تم کو۔ کہا نہیں میں تو جاؤں گا۔ کہا تو چھوڑے گا نہیں، ضد کرے گا؟ کہا ہاں میں جاؤں گا نبی کے پاس ملاقات کرنے۔ ڈسٹرب مت کیجئے، یہاں ڈسٹرب مت کیجئے، بیٹھئے۔ تو کہا اچھا تم نبی کے پاس جب جاؤ گے، اب دیکھیے ظلم ان کے اوپر، جو اللہ والے بن جاتے ہیں ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ چچا نے کہا اے عبدالعزیٰ یہ کیا ہے؟ کہا کرتا۔ کہا کس نے دیا ہے؟ کہا چچا تم نے، تیرے گھر میں ہوں کون کرتا دے گا؟ کہا یہ میرا دیا ہوا کرتا پہن کے نبی کے پاس جائے گا؟ چل ہٹ کرتا اتار۔ عبدالعزیٰ ہنس رہے ہیں، چچا اسلام کے سامنے کرتے کی کیا قیمت ہے؟ چل کرتا اتار کے دے دیا، رکھ لو چچا میں جا رہا ہوں۔ عبدالعزیٰ سنو، یہ سر پہ امامہ جو پگڑی تم نے باندھ کے رکھی ہے یہ میری کمائی کا ہے، میں نے تم کو دیا ہے، چل پہلے پگڑی اتار۔ پگڑی بھی اتار کے دے دیا، میں مختصر بتا رہا ہوں، آپ سنے ہوں گے، مختصر میں بتا رہا ہوں۔ پگڑی بھی اتار کے دے دیا چچا کو، رکھ لو چچا۔ چچا نے کہا عبدالعزیٰ رے سنو، غور کر کے دیکھو عبدالعزیٰ، سر سے لے کر کے پیر تک میرا دیا ہوا کچھ اور ہے کہ نہیں؟ عبدالعزیٰ نے کہا چچا ایک ہی چیز ہے۔ کہا کیا بیٹا بولو؟ کہا یہ ازار جو لنگی پہن کے میں ہوں، لنگی، بس ایک ہی کپڑا ہے آپ کا۔ چچا نے کہا سن بیٹا، لنگی بھی میری کمائی کا ہے، میں نے تم کو دیا ہے، اگر تم نے محمد الرسول اللہ کے دین کو بیٹا ٹھکرا دیا یہ کرتا بھی واپس دے دوں گا، جتنی چیزیں میں نے تم سے چھین لی ہے بیٹا یہ ساری چیزیں میں تم کو دے دوں گا، شرط ہے دین چھوڑ دے۔ دین چھوڑے گا وہ؟ بولیے وہ چھوڑے گا؟ اسلام نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا چچا ٹھیک ہے، ساری چیزیں آپ نے دی ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے تو کچھ کام کیا ہے نا آپ کے گھر میں، ایسے ہی ہم کو فری میں آپ نے نہیں دیا ہے، کھیت بیچ دیتا تھا، کھیتوں میں کام کرتا تھا، مارکیٹ میں بیچتا تھا، میں سبزی وبزی خرید کر کے لاتا تھا، کام تو میں بھی کرتا تھا چچا۔ تو ایک کام کیجئے چچا، جب میرے ساتھ اسلام لانے کی وجہ سے اتنی دشمنی ہے آپ کی تو ایک کام کیجئے چچا، کچھ دیر مہلت دیجئے نا، میں بس گھر جاؤں گا، کپڑے بدل کے آؤں گا، آپ کی لنگی ہاتھ پہ لاؤں گا، آپ کو دے دوں گا، میں چلا جاؤں گا۔ چچا نے کہا نہیں نہیں چلے گا، دین نہیں چھوڑتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی لنگی اتارو، یہی لنگی اتار کے دے دو۔ اس واقعے کو سن کر کے جانا، میں نے کہا نا تو اب کیا کریں گے، امتحان میں پھنس گئے۔
नौजवान सहाबी, अल्लाह अकबर, आंखों को बंद कर लिए, लुंगी उतार के दे दिए चचा को, नंगे हो गए नंगे। इम्तिहान देखिए कितना बड़ा इम्तिहान है, अल्लाह अकबर। घर की तरफ जा रहे हैं, घर में कौन है? कौन है घर में? बाप तो मौजूद नहीं है, मैंने कहा ना, माँ है घर में। घर की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में जब दूसरे लोग देखते हैं जो अब्दुल उज़्ज़ा को पहचानते हैं, कहते अरे 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 क्या हो गया अब्दुल उज़्ज़ा को, ये नंगा धड़ंगा कहाँ जा रहा है, क्या हो गया इसको। लेकिन अब्दुल उज़्ज़ा अपनी तरफ नहीं देखते हैं कि मैं किस हालत में हूँ, अपनी तरफ नहीं देखते हैं कि मैं किस हालत में हूँ। जल्दी जल्दी तेज कदम चल के घर में पहुँच गए। दरवाज़ा खटखटाया अब्दुल उज़्ज़ा ने, माँ ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही माँ ने दरवाज़ा खोला, देखा सामने मेरा नौजवान बेटा नंगा खड़ा है। बंद कर दीजिए दरवाज़ा को। अंदर से पूछ रही है, बेटा अब्दुल उज़्ज़ा तुम्हारी ये हालत किसने की है बेटा? कहा माँ तेरे देवर ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है, मेरे चचा ने। माँ बगैर सोचे समझे क्या जवाब दे रही है मालूम है? माँ कह रही है बेटा जरूर तुमने कोई गलत काम किया है बेटा, नहीं तो इतनी बड़ी सजा तुमको नहीं देता तेरा चचा। कहा माँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने अच्छा काम किया है, इस्लाम कबूल कर लिया है, मैंने आखिरत को चुन लिया है, ये दुनिया की वैल्यू नहीं है कुछ भी। माँ ने कहा बेटा यही तो बहुत बड़ी गलती तुमने की है बेटा, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, भाग, मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। संदलपुर वालों सुन लो, जब चाचा दुश्मन बन जाए, जब माँ दुश्मन बन जाए, जब बाप दुश्मन बन जाए, जब बहन दुश्मन बन जाए, तो समझ लीजिए कि ये रास्ता जो मेरा है वो हकीकत का रास्ता है, सच्चा रास्ता है। माँ भी घर से भगा रही है। बेटा ने कहा माँ 9 महीने तक तुमने मुझको पेट में रखा माँ, वजन मेरा बर्दाश्त किया माँ, तेरा बेटा तेरे घर को छोड़ देगा माँ, नहीं रहेगा यहाँ माँ, इतनी सी बात मान ले, तेरा ये नौजवान बेटा नंगा है माँ, शर्मगाह को छिपाने के लिए कुछ कपड़ा दे दे माँ। बेटा मांग रहा है। माँ ने सोचा बेटा ठीक कह रहा है, एक कपड़ा दे दिया माँ ने, लो बेटा। बेटा उसको पहन लिया। पहनने के बाद नबी का दीवाना बना हुआ है। कुरान सुनने के बाद मक्का से मदीना बहुत दूर की मुसाफत है, तकरीबन 450 किलोमीटर है। नबी के ज़माने में ट्रेनें नहीं चलती थीं, याद कीजिए, नबी के ज़माने में बसें नहीं चलती थी, नबी के ज़माने में हवाई जहाज़ नहीं। लोग किस पर सफ़र करते थे? ऊँट, घोड़े, इसके ऊपर जो मालदार लोग थे ऊँट घोड़े पर सफ़र करते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चल करके सफ़र करते थे। पैदल 1 महीने 2 महीने के रास्ते पैदल चल के जा रहे हैं। अब्दुल उज़्ज़ा का ईमान कैसे बदल गया। कितने मरतबा कुरान को सुना था संदलपुर वालों? कितने बार सुना था अब्दुल उज़्ज़ा ने? एक बार सुना था। नबी से मिलने के लिए खाली पैर, नबी से मिलने के लिए पैदल चल करके मक्का से मदीना गए। जो हज करने गए उनसे पूछिएगा कितनी दूर है मक्का से मदीना, कितना दूर है, पैदल चल करके गए। मेरे भाइयों, सुबह के वक्त फजर के टाइम मस्जिद नबवी पहुंचते हैं। अब्दुल उज़्ज़ा पहुंचे हैं। हजरत बिलाल मस्जिद के मीनार पे खड़े हो करके, मैंने कहा ना लाउड स्पीकर का जमाना नहीं, मीनार पे खड़े हो करके हजरत बिलाल अजान पुकार रहे हैं। क्या? अस्सला तो खैरुम मिनन नौम। बिलाल की एक आवाज में सहाबा रात को तहज्जुद पढ़ते थे, सब बेदार रहते थे, और बिलाल की आवाज़ तेज थी। ये नबी के मुअज्जिन थे, मस्जिद नबवी के। अल्लाह के रसूल ने इनको मुअज्जिन की जिम्मेदारी दी थी। अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत बिलाल अज़ान पुकारे, सब सहाबाए किराम वजू करके आकर के मस्जिद में बैठ गए। खचा खच मस्जिदें भर गई। संदलपुर वालों,
آج آپ کے پاس موبائل ہے، ہمارے پاس موبائل ہے، تھوڑا بہت ہم نماز پڑھتے ہیں موبائل میں۔ 4:30 بجے فجر کی اذان ہے، ہم 4:15 بجے الارم لگا کے سوتے ہیں کہ موبائل کی جب گھنٹی بجے گی تو ہم 4:30 بجے اٹھ کے مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، موبائل میں آپ الارم لگا کے سوتے ہیں، موبائل کی گھنٹی بجنے کے باوجود بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ کیسے ہم مومن ہیں؟ کیسے مومن ہیں؟ فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ یاد کیجئے بلال کی ایک آواز میں مسجد نبوی کھچا کھچ بھر جایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول آئے، نماز پڑھا دیے، سلام پھیر دی اللہ کے رسول۔ نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے دیکھا کوئی اجنبی آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو بلایا، کہا اللہ کے یہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکے سے آیا ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ پوری داستان سنا دی عبدالعزیٰ نے۔ نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول آنسوؤں کو پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں عبدالعزیٰ سن، یہ سودا تم نے بہت سستے میں کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، لنگی تک چھین لی چچا نے۔ رسول کہہ رہے ہیں یہ سودا تم نے بہت سستے میں کیا ہے۔ ہاں، ایک لنگی کی قربانی دے کر کے، ایک کرتے کی قربانی دے کر کے تم نے اسلام کو پایا ہے، ایمان کو پایا ہے۔ جاؤ اور سنو، میری مسجد میں رہو، کھاؤ پیو، کوئی چنتا نہیں۔ اور سنو، آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ عبداللہ ذو البجادین میں رکھ رہا ہوں۔ جاؤ میری مسجد میں رہو، قرآن سیکھو، جاؤ۔ اللہ کے رسول اس کو سمجھائے۔ ایک دن، مختصر بتا رہا ہوں، ایک دن جنگ کا موقع آ گیا، لڑائی کا، اور جانتے ہیں ان کو شوق ہوا عبداللہ ذو البجادین کو کہ میں اللہ کے رسول سے کہوں کہ میرے لیے دعا کر دیں، میں جنگ کے میدان میں جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، اور جب شہید ہو جاؤں گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ ان کی یہ خواہش۔ جانتے ہیں جو شہید ہو جاتا ہے اللہ اس کو حساب و کتاب نہیں لے گا، بغیر حساب کے وہ جنت میں جائے گا۔ لڑائی کے میدان میں دشمنوں سے لڑتے لڑتے ہاتھ کٹ گیا اس کا، کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے قیامت کے دن اٹھے گا، خون ٹپک رہا ہوگا۔ پیر کسی نے کاٹ دیا ہے تو کٹا ہوا پیر لے کر کے اٹھے گا، خون ٹپک رہا ہوگا۔ پیٹ میں کسی نے مارا ہے، خون ٹپک رہا ہوگا، وہ لے کر کے اٹھے گا۔ اللہ دور ہی سے دیکھ کر کے کہے گا فرشتوں کیا میں اس بندے سے حساب لوں؟ فرشتوں یہ تو میرے خاطر اپنی گردنیں تک کٹوا کے آیا ہے جہاد میں، فرشتوں جاؤ، اس سے میں کچھ سوال و جواب نہیں کروں گا، چھوڑ دو، جنت کا گیٹ کھول دو، ان کو جانے دو، جنت میں انٹری کر دو ان کی، جاؤ۔ اللہ اکبر، بغیر حساب و کتاب کے۔ اللہ ہم سبوں کی شہادت کی موت عطا فرمائے، کہیے آمین آمین۔ سنیے، اس کے بعد اللہ کے رسول الٹا دعا کرنے لگے، الٹا، اللہ اے اللہ میں تو عبداللہ کو بھیج رہا ہوں جنگ کے میدان میں، لیکن کسی کافر کی گردن، کسی کافر کی تلوار اس کی گردن پہ نہ چلے، اس کے خون کو میں کافروں کے لیے حرام قرار دے رہا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، عبداللہ ذو البجادین نے، اللہ کے رسول یہ الٹا دعا کر رہے ہیں آپ؟ کہا نکل جاؤ نا جنگ کے میدان میں، جس حالت میں بھی تمہاری موت ہوگی شہید مانے جاؤ گے، جاؤ۔ نکل گئے جنگ کے میدان میں، راستے میں یہ بیمار پڑ جاتے ہیں، بیماری شدت اختیار کر لیتی ہے، شدت اختیار کر لیتی ہے بیماری، اور راستے ہی میں عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، راستے ہی میں عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نصیب دیکھیے، جنگ کے میدان میں نکل گئے، انتقال ہو گیا ان کا، موت آ گئی۔ اب کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا یہیں اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کر دیا جائے۔ قبر کھود دی گئی، اللہ کے رسول خود اتر گئے قبر میں، اور اترنے کے بعد اللہ کے رسول صحابہ کرام سے کہتے ہیں آہستہ سے عبداللہ کی ڈیڈ باڈی کو آہستہ سے میرے سپرد کرو۔ مٹی اٹی دینے کے بعد، اس کے بعد اب دیکھیے اللہ کے رسول کے زبان رسالت سے کیا جملہ نکل رہا ہے، اس کے اوپر غور کرو، اس کے اوپر۔ اللہ کے رسول کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، اور اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جب یہ مکہ سے مدینہ آیا تھا تب میں اس سے خوش تھا، اللہ
اے اللہ جب یہ میری مسجد میں رہنے لگا تب بھی میں اس سے خوش تھا اللہ، اے اللہ جب یہ جنگ کے میدان میں نکل گیا اللہ تب بھی میں اس سے خوش تھا، اے اللہ جب اس کی موت آ گئی تب بھی میں اس سے خوش تھا، اے اللہ جب اس کو مٹی دی جا رہی تھی تب بھی میں اس سے خوش تھا، اے اللہ جب مٹی دے کر کے فارغ ہو گیا تب بھی میں اس سے خوش تھا، اے اللہ اے ساری کائنات کے مالک تو بھی اس بندے سے خوش ہو جا۔ نبی جس کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تو خوش ہو جا، کتنا خوش نصیب ہے وہ۔ میرے بھائیوں ان کی قسمت ہی کھل گئی۔ اب سنیے میرے بتانے کا مقصد، اتنا لمبا چوڑا واقعہ سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہم 20 جلسوں میں جا کے قرآن سنتے ہیں، عبداللہ نے ایک مرتبہ قرآن کو سنا تھا، کیسے اس کی دل کی دنیا بدل گئی، کیسے اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ مومن کی دوسری صفت ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں مومن کے پاس تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور صحابی کا ایمان دکھاؤں، حضرت حنظلہ نام سنے ہوں گے، حنظلہ پہلی شادی کیے ہیں، اور پہلی رات جس کو ہم اور آپ سہاگ رات کے نام سے جانتے ہیں، شب زفاف، پہلی شادی ہوئی ہے ان کی، اور پہلی رات میں میاں بیوی کے درمیان جو ہوتا ہے سب کچھ ہو گیا ہے۔ اتنے میں اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے، نبی کے کسی اعلان کرنے والے نے ندا دیا ہے، اعلان کر رہا ہے۔ کیا اعلان کر رہا ہے؟ اے مسلمانوں، اس واقعے کو سن لیجئے، 2 منٹ کا ہے۔ اے نبی کے صحابہ سنو، کافروں کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ اعلان ہو رہا ہے لڑائی کرنی ہے، کافروں کے ساتھ جنگ، لڑائی۔ سنیے، نکل جاؤ اپنے گھر سے جلدی سے۔ یہ حضرت حنظلہ گمچھا لیے، تولیہ لیے اور غسل کرنے کے لیے چلے گئے بیت روم میں۔ اتنے میں اور پھر اعلان ہو رہا ہے، یہ آخری ندا دی جا رہی ہے، آخری آواز لگائی جا رہی ہے، جاؤ اب اس کے بعد جو گھر میں رکا رہے گا، ٹھہرا ہوا رہے گا، اس کو منافق مانا جائے گا۔ ابھی اس نے غسل نہیں کیا، غسل کو ترک کر دیا، تولیہ کو رکھ دیا، گمچھا اٹھا کے رکھ دیا اور جنگ کے میدان میں نکل جانے لگے۔ بی بی نے کہا میرے شوہر سنیے سنیے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تم نے اعلان سنا نہیں کہ یہ آخری ندا دی جا رہی ہے؟ تو میں جا رہا ہوں جنگ کے میدان میں، کہیں میں 5 منٹ لگا دوں غسل کرنے میں، 10 منٹ لگا دوں میں غسل کرنے میں، اتنے میں میرا کوئی مسلمان بھائی شہید نہ ہو جائے، اس کو کوئی مار نہ دے، قتل نہ کر دے۔ نکل گئے جنگ کے میدان میں۔ بیوی نے کہا غسل تو کر لیجئے، آپ تو ناپاک ہیں، غسل کر لیجئے اس کے بعد جائیں گے۔ کہا نہیں، میں جا رہا ہوں جنگ کے میدان میں۔ نکل گئے، لڑنے لگے کافروں سے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ شہید ہو گئے، نصیب دیکھیے میرے بھائیو، شہید ہو گئے۔ اب یہ تو غسل نہیں کیے تھے۔ ڈیڈ بوڈیوں کو، لاش کو جمع کرنے لگے صحابہ کرام۔ کسی نے جا کر کے حنظلہ کے ڈیڈ بوڈی کو دیکھا، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا ہو۔ ان کی بیوی کو خبر پہنچ گئی کہ میرا شوہر انتقال کر گیا، 1 رات سونے کے بعد انتقال کر گیا۔ اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ یہ جانے لگی کہ نبی کو میں انفارمیشن دے دوں کہ شہید کی لاش کو تو غسل نہیں دیا جاتا ہے، جو جنگ کے میدان میں شہید ہو جاتا ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، جو جنگ کے میدان میں شہید ہو جاتا ہے اس کو نیا کپڑا کفن کا نہیں پہنایا جاتا۔ میں جاؤں نبی کو انفارمیشن دے دوں، لیکن کسی صحابی نے بتایا اللہ کے رسول ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے رسول نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ سنو سنو، پہلی ان کی شادی ہوئی تھی، پہلی رات تھی ان کی، میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوئے تھے، لیکن اعلان سننے کے بعد یہ میدان میں نکل گئے۔ چلیے فرشتوں نے اس کو غسل دے دیا ہے، یہ غسیل الملائکہ ان کا نام پڑ گیا۔
غسیل الملائکہ، فرشتوں کا دہلا غسل کی دیا ہوا، یہ فرشتے ان کو غسل دیے ہیں۔ کیا ایمان تھا میرے بھائیوں! نبی کی ایک آواز سننے کے بعد، ایک اعلان سننے کے بعد وہ نہیں رکتے تھے۔ اب میں دیکھوں گا اے سلطل پور کے میرے بھائیوں، میں نے بہت قرآن سنایا آپ کو، اب میں دیکھوں گا آپ کو، تھوڑا سا امتحان لوں گا۔ آپ نے مولانا بجلی صاحب کو چندہ دیا ہے، آپ نے مولانا عبدالشکور کو چندہ دیا ہے، لیکن بیڑی سگریٹ تمباکو یہ لاکھ کہتے ہیں ہم لوگ چھوڑو، لیکن آپ چھوڑتے نہیں ہیں۔ جو بھی آپ کے جیب میں ہے ایک بھی مت چھوٹیے میرے بھائیوں، جو بھی آپ کے جیب میں ہے بس ایک ایک کر کے، ایک قدم دو قدم آپ چل کر کے آئیے، میرے ہاتھ میں دے دیجئے، انشاءاللہ میں آخری دعا کر دوں گا، اس کے بعد آج کی تقریر ختم۔ اور جو میں نے بتایا آپ اس پر عمل کریں گے میرے بھائیوں، کوئی چھوٹیے گا نہیں۔ 1 روپیہ ہے، 2 روپیہ ہے، 5 روپیہ ہے، جو بھی آپ کے جیب میں ہے میرے بھائیوں دے دیجئے گا۔ ماشاءاللہ ایک بھائی ادھر سے 200 روپیے، ایک بھی مت چھوٹیے، ایک بھائی ادھر سے میرے 50 روپیے، قرآن سنا آپ نے میرے بھائیوں، دیکھیں صاحب آپ نے جانے دے دیتے تھے۔ اچھا آئیے میرے بھائیوں، ایک ایک کر کے آئیے، تو یہ بانس دے کر گھیر دیا ہے، اسی میں مشکل ہو رہا ہے۔ ایک ایک کر کے آئیے، جو ہیں میرے بھائیوں بیٹھے ہوئے ہیں میرے ہاتھ میں ایک ایک کر کے دے دیجئے، انشاءاللہ آخری دعا کر کے میں جاؤں گا، کوئی بھاگیے گا نہیں، آخری دعا کر لیجئے گا، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ آخری دعا، آئیے میرے بھائیوں ایک ایک کر کے آئیے، یہ کرسی ہٹائیے میرے ہاتھ میں دے دیجئے۔ اللہ اکبر، آئیے میرے بھائیوں۔ ارے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن کی بات اچھی لگ رہی ہے، آپ کے جیب میں 100 کا نوٹ ہے وہ نہیں نکل رہا، ایک بھائی میرا 100، پھر ادھر سے 100، پھر میرے بھائی